أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور فرقان، حق و باطل کی تمیز کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ 185۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رمضان پیکج کا آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اس قدم کو سراہا اور مجھے تقویت ملی کہ میں اس کو آگے کنٹینیو کروں انشاءاللہ۔ تو ہمارا سب سے پہلے لیسن ہے فرسٹ روزے کا۔ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی لیکن میں اس کو فرسٹ روزے کے ہی لحاظ سے لے کے چلوں گی۔ تو فرسٹ روزے کا ہمارا لیسن ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ دلوں کو صاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ چیز کی جاتی ہے جو بہت کم صفائی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جالے صاف کرتے ہیں نا، سب جالے صاف۔ تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کوئی کپڑا لیتے ہیں، اس سے پوری دیواروں پہ، چھت پہ سب چیزیں جو ہیں وہ صاف کرتے ہیں، جالے صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے پنکھوں کی۔ پنکھے ہم اچھی طرح چمکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پنکھے چمک جاتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل صوفے ہیں، ٹیبل ہے۔ اگر ہم ڈرائنگ روم کی بات کرتے ہیں تو صوفے پڑے ہوتے ہیں، ٹیبل پڑا ہوتا ہے، شو پیسز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی صفائی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ پہلے ان کو جھاڑتے ہیں، کسی بھی کپڑے سے ان کو اچھی طرح جھاڑتے ہیں۔ پھر جھاڑنے کے بعد ان کی مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو گیلے کپڑے سے یا گلاس جو صاف کرنے کے لیے لیکوڈ ہوتا ہے اس سے ہم لے کر چیزوں کو صاف کرتے ہیں اور خوب اچھی طرح چمکاتے ہیں۔ پھر ہم نیچے فلور پہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ اگر قالین ہے تو قالین کی اچھی طرح ہم صفائی کرتے ہیں، ویکیوم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر قالین نہیں ہے، فرش ہے، تو اس کے اوپر جھاڑو لگاتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم اس کو دھوتے بھی ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک پوری نظر ڈالتے ہیں کہ اب اچھے سے صفائی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ اور اگر کوئی فالتو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ اسی صفائی کے دوران وہ بھی نکال باہر کرتے ہیں، تو آپ کا روم جو ہے وہ چمک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دلوں کی بھی ایک صفائی ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے دلوں میں
جو چیزیں موجود ہیں ہمارے دلوں میں، کیا کیا بھرا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، آپ لوگ بتائیں مجھے۔ کدورتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، کسی کے خلاف بدگمانیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں جو ہم اپنے دلوں کے اندر بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس دل کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہمارے پورے جسم پہ بھاری ہو جاتا ہے، ہمارے پورے جسم پہ اس کا اثر جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ اگر نفرت ہے کسی کی تو وہ ہمارے پورے جسم پہ ایفیکٹ نہیں کر رہی، ہر چیز کی ویوز ہوتی ہیں۔ جب آپ نفرت رکھیں گے اپنے دل میں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ نیگیٹو ویوز جو ہے وہ نکالے گا، اور آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو دل میں آپ کے نفرتیں بھری ہوئی ہیں اس سے آپ کا ذہن مسلسل اس کو ہی ابھارنے میں، اس کو ہی پالنے میں گزار دیتا ہے۔ آپ کا دماغ مسلسل سوچ رہا ہوتا ہے کہ نفرت ہے، مجھے اس سے ایسے کرنا چاہیے، مجھے اس سے یہ رویہ رکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جس سے آپ بے حد نفرت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دماغ فوراً سے آپ کو الارم کرے گا کہ آپ کو یہ شخص پسند نہیں ہے، آپ اس کو سلام نہیں کریں گے، آپ اس کو اگنور کر دیں گے، آپ اس کے سائڈ سے گزر جائیں گے۔ اگر وہ کوئی بات پوچھے گا تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، یا جواب دیں گے تو الٹا جواب دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کا پورا جسم اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح رہے گا، نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لگتی ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کا پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں دلوں کے اندر رکھ دی جاتی ہیں اس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر اس کے بعد آپ کسی کے لیے بدگمانی لے لیں، وہ شخص کچھ بھی بولے گا آپ اس کو بدگمانی میں لے کے جائیں گے، یار اس کا مقصد یہ ہوگا، اس نے کچھ اور سوچا ہوگا، اس نے تو میرے خلاف ہی سوچا ہوگا۔ وہ ہنس رہا ہے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا، آپ کو کیا لگ رہا ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لے آتے ہیں غیبت۔ اگر کسی کی غیبت ہے، غیبت کیا ہے؟ آپ وہ برائی جو انسان کے اندر موجود ہو اور اس کا ہم ذکر کر رہے ہوں، مینز اس شخص کے اندر وہ چیز ہے، وہ برائی ہے اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہوں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور جو چیز ہم کیا کرتے ہیں غیبت کرتے ہوئے، کیا عام طور پہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہاں تو اس میں ہے نا، وہ میرے سامنے آئے میں اس کے منہ پہ بھی بول دوں، اس میں یہ چیز ہے نا، وہ ایسا ہے نا، ہاں تو آپ اس کے سامنے بول دیں۔ لیکن ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس کے سامنے وہ برائی کا ذکر کیا تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، جو اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو اسے کتنا برا لگے گا۔ اور غیبت کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، میرے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، ان چیزوں کا رزلٹ دیکھا کریں کہ آخر میں ان کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے غصہ کر جاتے ہیں، انتقامی ہو جاتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، ناشکریاں ہیں اور بہت کچھ ہے، تو یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، بری بات کر رہے ہیں، اس کو تو آپ کی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ بات کہ اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، تو
اس شخص کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کی نیکیاں اس کو کنورٹ ہو جائیں گی۔ تو جو ہم نے اتنی مشکل سے نیکیاں کمائی ہوتی ہیں ہم وہ بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں اتنی آسانی سے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ذرا سوچیں۔ دلوں کو ایک دم سے صاف نہیں کیا جاتا، آہستہ 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 آہستہ۔ اچھا، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہی ہوں یا میں بہت اچھی ہوں، نہیں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہوں۔ میرے بھی دماغ میں بدگمانیاں آتی ہیں، غیبتیں آتی ہیں، لوگوں کے بارے میں غصہ بھرا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انسان ہے، انسان کے اوپر یہ سب حالات آتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں، اگر مجھے لگ رہا ہو کہ میں کسی کے بارے میں بہت بدگمان ہو رہی ہوں تو میں کسی ایسے شخص سے بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے پازیٹیو کر دے گا، یا مجھے کیا کرے گا، آگے سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ریلیز آؤٹ کرے گا۔ مینس میں نے کسی کو بولا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بولے شاید اس کی یہ وجہ ہو، اور میں اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے اس کے بارے میں پازیٹیو کرا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے دماغ سے یہ سب باتیں نکلیں، کیونکہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، میرے دماغ میں وہی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں اگر میرے دماغ میں کسی کے لیے کچھ غلط آ رہا ہو تو۔ اور اگر کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کے بارے میں کوئی بری چیز ہو جائے، بری سوچیں آ جائیں، تو میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں، ایک چھوٹا سا گفٹ لیتی ہوں اور اس شخص کو دے دیتی ہوں، اور مجھے پتا ہو کہ وہ بھی میرے بارے میں نیگیٹو ہے، تب تو میں یہ ضرور کرتی ہوں، پہلے میں اس سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈسکس کرنے سے معاملات اور بگڑ سکتے ہیں اور باتوں سے باتیں کھلتی جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ تو تہیہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو خالی کرنا ہے ان سب چیزوں سے، لیکن اگلے نے تو نہیں کیا نا، جو دوسرا شخص ہے وہ تو آپ کی نیت کو نہیں جانتا۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے، تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، میرے دل میں جن جن لوگوں کے لیے برائیاں ہیں، غلط جذبے ہیں، غلط چیزیں ہیں، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، ان سب کو دور کر دیں اور سچے دل سے دعا کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بات کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات خراب ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک چھوٹا سا تحفہ لیں اور اس کو دے دیں۔ اس چیز سے، ایک تحفے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کی بہت صحیح ہو جاتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک بار ہوگا، 2 بار ہوگا، 3 بار ہوگا، چوتھی بار خود بخود آپ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے، اب جب آپ نے ایک چیز خالی کر دی، اب خالی چیز ہے اس کو بھرنا بھی تو ہے، پھر آپ لے کر آئیں پیار، سب کے لیے پیار، اپنی ذات سے لے کر ہر شخص کے لیے پیار۔ پھر اس کے بعد پازیٹیوٹی لے کر آئیں، ہر چیز میں پازیٹیو پہلو دیکھیں۔ اگر یہ غلط ہو گیا تو کیوں ہوا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے انسان ہے، کوئی بات نہیں۔ ہر چیز کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھیں۔ 2 طریقے ہوتے ہیں ہر چیز کے، ایک نیگیٹو وے جو ہم بہت جلدی سوچتے ہیں اور بہت جلدی لیتے ہیں، ایک پازیٹیو وے جو ہم بہت دیر سے سوچتے ہیں، بہت دیر سے لیتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے اس کا پازیٹیو سائڈ دیکھیں۔ اس کے بعد شکر لے کر آئیں، تھینک فل ہو جائیں۔ کسی نے آپ کے لیے کوئی چیز اچھی کی، یو شوڈ بی تھینک فل ٹو ہیم اور ہر۔ والدین کے لیے تھینک فل ہو جائیں، اپنے گھر میں اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے تھینک فل ہو جائیں۔ ہر چیز میں اس چیز کو محسوس کریں کہ اس نے آپ کے لیے بہت اچھا کیا، تو آپ اس کے لیے دل سے دعا کریں، ورڈز بولیں، تھینک یو۔ تھینک یو بولنا کیا ہے، سوری اور تھینک یو کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں، وہ چیزیں صحیح نہیں ہو جاتی لیکن دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے تو، سوری میں بھول گئی، لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر لے کر آئیں۔ اگر آپ کی زبان ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مشغول رہے گی تو آپ کو اور کوئی بات یاد ہی نہیں رہے گی،
کوئی اور فالتو بات آپ کریں گے نہیں. کہتے ہیں نا جو جتنا کم بولتا ہے اتنا ہی وہ قابل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ غصے میں کم بول رہے ہیں، نہیں، اپنی ہیبٹ بنائیں، بات کریں تو اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا بس یہی لیسن تھا. اور کوشش کیجیے گا میرے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، جو غلط چیزیں ان کو نکالیں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ایڈ کریں تاکہ ہمارا جسم بھی پورا ہلکا ہو جائے. اور آپ دیکھیے گا، میری یہ بات یاد رکھیے گا، سائنس سے بھی یہ بات پروو ہے کہ اگر آپ پازیٹیو وائبس آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کا جسم بھی فنکشن جو ہے وہ بہت اچھے سے کرے گا. ہم غصہ، نفرتیں، سب چیزیں رکھ کے کبھی ہمارا اسٹمک اپسیٹ ہوا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کوئی اور پرابلم آئی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس رہے گا، عبادتوں میں بھی دل لگے گا اور لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.